بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، ناظرین کرام، نبوی وصیت کے نام سے یہ سلسلے وار پروگرام آج کی اس نشست میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس دنیاوی زندگی میں انسان ہمیشہ ایک جگہ ایک علاقے میں نہیں رہتا، بلکہ اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بس اوقات لمبی مسافت کے لیے اسے کیا ہے، کچھ مسافت طے کرنا ہوتا ہے، لمبی مسافت، جسے ہم اور آپ سفر کہتے ہیں۔ سفر ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، چاہے وہ سفر روزی روٹی کی تلاش کے لیے ہو، علاج معالجے کے لیے ہو، دوست احباب عزیز و اقارب سے ملاقات کے لیے ہو، ان کی دعوت پر لبیک کہنا ہو، یا سفر حج اور عمرہ یا کسی نیکی کی ادائیگی کے لیے ہو، تو سفر زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اس سفر کو کامیاب بنانے کے لیے ہمیں ان احکامات کو اپنانا ہوگا جو کتاب و سنت میں بیان کیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں سفر پر نکل رہا ہوں، آپ مجھے وصیت کر دیجئے، یعنی ایسی وصیت جو کہ سفر میں مجھے کام آئے اور سفر میں مجھے اس کی کیا ہے، ضرورت ہو۔ اس موقع پر آپ نے کیا وصیت کی، یہ ہمیں سمجھنا کیا ہے، ضروری ہے اس بات کا، تاکہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو قبول کریں اور اس پر کیا ہے، عمل کریں۔ حدیث جامع ترمذی یا سنن ترمذی کی ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، انی ارید ان اسافر فاوصنی، اے اللہ کے رسول، میں سفر پر جانا چاہتا ہوں، فاوصنی، تو آپ مجھے وصیت کر دیجئے۔ اس آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا، دو باتوں کا ذکر کیا، دو وصیتیں کی۔ نمبر ایک، علیک بتقوی اللہ، نمبر دو، والتکبیر علی کل شرف۔ نمبر ایک، علیک بتقوی اللہ، نمبر دو، والتکبیر علی کل شرف۔ پہلی وصیت میں بتایا آپ نے تقوی اللہ، کہ تم تقوی اختیار کرنا، اور دوسرا عمل والتکبیر علی کل شرف، اور تم تکبیرات کا اہتمام کرنا، ہر بلندی کی طرف جاتے وقت، اونچائی کی طرف جب بھی جاؤ سفر میں تو تم تکبیرات کا اہتمام کرنا۔ یہ دو وصیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کی جو کہ سفر پر جا رہا تھا، اور اس نے آپ کے پاس حاضر ہوا اور سفر پر نکلنے سے پہلے اس نے آپ سے کہا وصیت طلب کی۔ آپ نے یہ دو وصیتیں کی۔ اس کے بعد وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو گیا، آپ کے پاس سے رخصت ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا کی اور کہا، اللہم اطوی لہ الارض وہون علیہ السفر، اے اللہ، اس شخص کے لیے جس نے مجھ سے وصیت طلب کی، میں نے اسے وصیت کی، اے اللہ، اس کے لیے تو زمین کو سمیٹ دے اور سفر اس کے لیے کیا ہے، آسان فرما دے۔ یہ حدیث ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا حضرات
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا جو کہ سفر پر اس کا جانے کا ارادہ تھا، اور سفر پر نکلنے سے پہلے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، مقصد صرف یہ کہ آپ سے وصیت طلب کرے۔ اسی لیے اس نے کہا کہ فَأَوْصِنِي، اے اللہ کے رسول آپ مجھے وصیت کریے، میں سفر پر جا رہا ہوں، کچھ ایسی وصیتیں، کچھ ایسی باتیں بتائیے جس کے ذریعے مجھے اس سفر میں کامیابی حاصل ہو، دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔ آپ نے دو عمل کا ذکر کیا، پہلا عمل علیک بتقوی اللہ، دوسرا عمل والتکبیر علی کل شرف۔ پہلی وصیت آپ کی تھی علیک بتقوی اللہ، کہ تم اللہ کے ڈر کو یعنی تقوی پرہیزگاری کو اپنے اندر رکھنا دوران سفر۔ یہ پہلی وصیت، اور یہ پہلی دفعہ آپ نے اس شخص کو وصیت نہیں کی، بلکہ اور بھی مختلف مواقع پر جب بھی صحابہ کرام میں سے کوئی آتا آپ سے وصیت طلب کرتا تو کئی دفعہ آپ نے پہلی وصیت جو کہ وہ یہی کہ علیک بتقوی اللہ، کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا مطلب کیا؟ تقوی کا مطلب یہ ہے حضرات کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے اور اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے دور رکھے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل طور پر اطاعت اور فرما برداری کرنے کی کوشش اور جد و جہد کرے۔ اسے کیا ہے؟ تقوی پرہیزگاری کہا جاتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وصیت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کی ہے اس حدیث میں، لیکن آپ کی اس وصیت سے پہلے بھی اللہ رب العزت نے ہمیشہ یہی وصیت اہل ایمان کو بھی کی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر ہے، یا ایہا الناس اتقوا ربکم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرو۔ اور یہ وصیت اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اہل ایمان کو نہیں بلکہ جو پچھلی اقوام گزری ہیں تمام اقواموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وصیتیں کی تھیں ان میں سے ایک اہم وصیت، ایک اہم حکم الہی تقوی پرہیزگاری کا اختیار کر رہا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ کا فرمان کیا ہے؟ ارشاد وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، تم سے پہلے ہم نے جنہیں کتاب سے نوازا، یعنی یہود و نصارہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تورات دیا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، اور اسی طرح ایک دوسری قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ انجیل جیسی کتاب کیا ہے نوازی، ان کو ان کی ہدایت کامیابی کے لیے۔ اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے جو اہل کتاب گزرے ہیں ان کو ہم نے یہ وصیت کی تھی، یعنی اس بات کا حکم دیا تھا، وَإِيَّاكُمْ، اور اسی طرح تمہیں بھی اس بات کا حکم ہے۔ کس بات کا حکم ہے؟ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ تم تقوی پرہیزگاری اختیار کرو۔ تو یہ اتنا زیادہ اہم عمل اور اتنی اہم وصیت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے ساتھیوں کو، اپنی امتیوں کو صرف آپ ہی نے یہ وصیت نہیں کی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی یہی وصیت، یہی حکم ہے اہل ایمان کو، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اور صرف اہل ایمان کے لیے وصیت خاص نہیں تھی، یہ حکم خاص نہیں تھا، بلکہ اہل ایمان سے پہلے جو اہل کتاب گزر چکے ہیں پچھلی اقوام، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا حکم اور یہی وصیت ان کو بھی تھی، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ تم سب کیا ہے تقوی پرہیزگاری اختیار کرو۔ تو تقوی ایک اہم وصیت ہے جسے ہمیں اپنانا ہے ہر حال میں، اور بالخصوص سفر کے دوران۔ سفر میں بہت سارے معاملات، بہت ساری باتیں پیش آتی ہیں جو کہ انسان اگر مقیم ہے، قیام کی حالت میں ہے، اس موقع پر وہ نظر نہیں آتا، وہ باتیں پیش نہیں آتی، وہ حالات پیش نہیں آتے۔ سفر میں انسان کو ہو سکتا ہے مال کی قلت ہو جائے،
تو ادھر اسے تقوی پرہیزگاری کی ضرورت ہے۔ سفر میں ہو سکتا ہے کہ مختلف قسم کے فتنوں کا سامنا کرنا پڑے اسے، عورتوں کا فتنہ ہے اور کوئی دوسرا فتنہ ہے، زبان کا فتنہ ہے، تو تقوی پرہیزگاری کی ضرورت ہے۔ اس لیے سفر میں تقوی کا خاص ہمیں کیا ہے، اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ چاہے سفر میں تقوی اختیار کرے یا عام حالات میں، اس کے کئی فائدے ہیں جس کا شمار کرنا ناممکنات میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں فرقان سے نوازے گا۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس بات کی توفیق دے گا کہ تم اس تقوی اور پرہیزگاری کی برکت سے خیر اور شر میں فرق کر سکو گے، خیر پر عمل کرو گے اور شر سے اپنے آپ کو کیا ہے، بچا سکو گے۔ اس بات کی تمہیں توفیق حاصل ہوگی۔ تقوی پرہیزگاری کی فضیلت، اہمیت یہ بھی ہے کہ اس سے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو تقوی اختیار کرے، اللہ کا ڈر اور خوف رکھے، یکفر عنہ سیئاتہ، تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اسے اس کے اجر ثواب کو بڑھا چڑھا دیتا ہے، یعنی بڑھا چڑھا کر خوب زیادہ اسے کیا ہے، اجر ثواب دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا فرمان وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو تقوی پرہیزگاری اختیار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے۔ سفر ہے، یہ ایک اہم معاملہ ہے۔ سفر میں آگے کیا پیش آئے، سواری خراب ہو جائے یا کہ جو ہے کوئی حادثہ پیش آ جائے، آپ کی فلائٹ آپ سے چھوٹ جائے یا کوئی اور حادثہ پیش آ جائے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو اگر تقوی پرہیزگاری ہے، یجعل لہ من امرہ یسرا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس معاملے میں کیا ہے، آسانی فرما دے گا۔ اسی طرح اللہ کا فرمان وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو شخص تقوی پرہیزگاری اختیار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلات سے نجات کے لیے اس راستہ آسان کر دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسی تقوی پرہیزگاری کی اختیار کرنے سے اسے روزی روٹی سے نصیب کیا جاتا ہے، اور ایسی جگہ سے اسے روزی روٹی نصیب ہوتی ہے جس کے بارے میں کبھی وہ سوچا بھی نہ ہوگا۔ تو یہ اہمیت ہے اس اہم وصیت کی، وہ کیا ہے، تقوی پرہیزگاری۔ یہ ایک اہم وصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو کیا جو کہ سفر پر جانا کا اس کا ارادہ تھا، اور اس نے آپ سے وصیت طلب کی۔ اور دوسری وصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کی وہ یہ اس بندے کو وَالتَّكْبِيرُ عِنْدَ كُلِّ شَرَف، اور جب بھی تم اونچائی کی طرف جاؤ سفر میں، بلندی کی طرف، چاہے سواری کے ذریعے ہو، پیدل ہو، تو تم تکبیرات کا اہتمام کرنا۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادھر وصیت تو ہے بلکہ آپ کی یہ سنت بھی ہے، یعنی سنت عملی، آپ نے خود اس پر عمل کیا۔ جیسے کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں كُنَّا إِذَا صَعَدْنَا كَبَّرْنَا وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا، ہم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہوتے اور کہیں اونچائی کی طرف ہم چڑھتے، بلندی کی طرف جاتے، پہاڑی ہو یا کوئی ٹیلا ہو یا مٹی کا، ہم سفر طے کرتے وقت کہیں پر بھی ہمیں بلندی کی طرف جانا ہوتا تو ہم تکبیرات کا اہتمام کرتے۔ وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا، اور جب ہم ڈھلان کی طرف، نیچے کی طرف اترتے کہیں بلندی کی طرف سے، تو ہم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے۔ آخر کار کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا اور یہ اس بات کی وصیت کی کہ جب بھی بلندی کی طرف تم جاؤ سفر میں تو تم تکبیرات کا اہتمام کرو۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے حضرات کہ بلندی کی طرف جانا، ادھر انسان کو یہ احساس دلانا مقصد ہے کہ بلندی صرف اور صرف کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اگر تم بلند ہو گئے ہو، تمہیں اونچا مقام و مرتبہ حاصل ہوا ہے اوپر جانے سے، یا تمہارے علم یا کسی اور مقام و مرتبے کے بنا پر تمہیں بلندی حاصل ہوئی ہے،
تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ تم بلند نہیں ہو سکے، اللہ کے اوپر تم نہیں جا سکے، کیونکہ اللہ کی ذات سب سے بلند اور سب سے بڑی ذات ہے۔ اسی لیے تم اس تکبیرات کا اس کا اہتمام کرو اور کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جب بھی کیا ہے تم اونچائی کی طرف یا بلندی کی طرف تم اپنے سفر میں جاؤ۔ اور اس بات کا بھی ادھر حضرات وضاحت کرنا ضروری ہے کہ یہ صرف سفر کے دوران ہیں، غیر سفر میں ہو سکتا ہے کہ جس علاقے میں بندہ رہتا ہو، جس محلے میں ادھر کی جو زمین ہے وہ ہموار نہ ہو بلکہ اوپر نیچے ہو، تو یہ نہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ جو مقیم ہیں اس کو بھی تکبیرات کا اہتمام کرنا، بلکہ صرف کیا ہے مسافر کے لیے یہ خاص ہے کہ سفر کے دوران جب بلندی کی طرف جائے تو تکبیرات کا اہتمام کرے، کیونکہ جہاں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا ہے یا اس کا ثبوت آیا ہے، وہیں پر کیا ہے سفر کا بھی ذکر ہے، یعنی سفر ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمیں کیا ہے ہدایت دی ہے، اور قیام کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات کا اہتمام کیا ہو، کہیں بلندی کی طرف چڑھتے وقت اس کا کہیں پر ثبوت نہیں ملتا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری وصیت تھی کہ جب بھی بلندی کی طرف جاؤ تو تم تکبیرات کا اہتمام کرو، اور دوسری روایت میں آتا ہے تکبیرات کے ساتھ ساتھ کہ اگر کوئی نیچے کی طرف ڈھلان کی طرف آئے تو ایسے موقع پر کیا ہے تسبیحات کا اہتمام کرے، یعنی سبحان اللہ کہے۔ تو یہ دو اہم وصیتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ تمام حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور ایک آخری بات یہ کہ جب یہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وصیت حاصل کیا اور رخصت ہو گیا آپ سے، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے حق میں دعا دی، وہ یہ اللہم اطوی لہ الارض وہون علیہ السفر، اے اللہ اس کے لیے تو زمین کو سمیٹ دے، یعنی اس کا سفر مختصر کر دے، کم وقت میں زیادہ مسافت طے کر لے، وہون علیہ السفر، اسی طرح اے اللہ تو اس کے لیے اس کے سفر کو کیا ہے آسان کر دے۔ یہ دعا دی، اور پیٹھ پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اور جانتے ہیں آپ حضرات کہ پیٹھ پیچھے دعا کرنا کسی مسلمان کے حق میں کتنی اہم دعا ہوتی ہے، اور ایسی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی دعا کو کیا ہے رد نہیں کرتا۔ تو اس پر بھی ہم عمل کریں کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے حق میں، ساتھیوں کے حق میں پیٹھ پیچھے ان کی خیر و بھلائی کے لیے ہم دعا ضرور کیا کریں، تاکہ ان کو کامیابی حاصل ہو، اور اس کی برکت سے ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی کامیابی سے نصیب فرمائے گا۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں حضرات، انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک اور نئی وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لے کر کے حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔